بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بیٹا آج ہمارے پاس جو بیالوجی کے اندر لیکچر ہے 3rd چیپٹر کا، وہ ہمارے پاس ہے کازز اینڈ ایفیکٹس آف ڈیفارسٹیشن. جیسے کہ میں نے پریویس لیکچر میں کہا تھا کہ یہ ٹاپکس ہمارے پاس کوئی کنسیپچول تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے پاس زیادہ تر یہ ریڈنگ والا ٹاپک ہے، تو لہٰذا اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا. Sometimes there is a slow forest degradation. ڈیگریڈیشن کا مطلب یہاں پر ہم لیں گے کاٹنا. سم ٹائم فارسٹ کو جو ہے وہ کاٹنے کا عمل سلو ہوتا ہے، اینڈ سم ٹائم سڈن اینڈ کیٹاسٹرافک. لیکن کچھ بعض اوقات اچانک کیٹاسٹرافک کا مطلب ہوتا ہے خطرناک قسم کا، سنگین طرح کا، ہولناک. کلیئر کٹنگ فار اربن ڈیولپمنٹ کہہ رہے کہ سم ٹائم جو فارسٹ ہیں انہیں کاٹنے کا عمل سلو ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم اچانک اور خطرناک قسم کی کلیئر کٹنگ یعنی درختوں کو فوراً کاٹا جاتا ہے، خطرناک حد تک کاٹا جاتا ہے. کس مقصد کے لیے؟ شہروں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، شہر بنانے کے لیے. ڈیفارسٹیشن کین بی دا ریزلٹ آف ڈیلیبریٹ ریموول آف فارسٹ فار ووڈ. ڈیلیبریٹ کا مطلب ہوتا ہے سوچ سمجھ کے ساتھ، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کہ اتنے درخت یہاں سے کاٹنے ہیں اور اس ایریا کو جو ہے وہ رہنے کے قابل بنانا ہے. کہتے ہیں ڈیفارسٹیشن جو ہے وہ ایک جو ہے باقاعدہ سوچ کے ذریعے درختوں کے لیے جو ہے وہ جنگلوں کو کاٹنے کا رزلٹ بھی ہو سکتا ہے، اس رزلٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. ایگریکلچر یا اربن ڈیولپمنٹ کے لیے، چاہے آپ نے وہاں پر جو ہے وہ لکڑی کے لیے آپ فارسٹ کو کاٹ رہے ہو، یا پھر ایگریکلچر کے لیے اس زمین کو خالی کر رہے ہو، یا پھر آپ اپنے شہروں کو جو ہے بنانے کے لیے درختوں کو کاٹ رہے ہو، تو یہ سارے ذرائع جو ڈیفارسٹیشن کے سورسز ہیں. ڈیفارسٹیشن افیکٹ دا اماؤنٹ آف واٹر ان دا سوئل. ڈیفارسٹیشن جو ہے وہ زمین کے اندر پانی کی اماؤنٹ کو جو ہے افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ درخت کاٹتے جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ پودے جو ہے پانی بہت زیادہ زمین سے ایبزارب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے. اگر تم پودوں کو کاٹتے جاؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ زمین کے نیچے پانی کی مقدار انتہائی زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پھر آپ کی زمینیں جو ہے وہ سیم زدہ ہو جائیں گی، نمی والی زمینیں ہو جائیں گی اور کاشتکاری کے وہ قابل نہیں رہیں گی، اور مٹی اتنی نرم پھر ہو جائے گی پانی کے مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سوئل ایروزن، زمین کا کٹاؤ جگہ جگہ سے ہوگا اور زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی. ڈیفارسٹیشن افیکٹ دا اماؤنٹ آف واٹر ان دا سوئل اینڈ موئسچرائزر ان ایٹماسفیئر. ڈیفارسٹیشن کے نتیجے میں زمین کا جو پانی کی مقدار ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے، اور فضا میں جو موئسچرائزر ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. اب جیسے میں نے تم لوگوں کو بابا کلاس میں یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ پلانٹس ہمارے پاس ایک پروسیس کرتا ہے جسے ہم بولتے ہیں ٹرانسپائریشن. ٹھیک ہے، اب ٹرانسپائریشن ایک ایسا ذریعہ ہے آپ کی اس زمین کے اوپر کہ جس کے ذریعے آپ کی فضا کی موئسچرائزنگ جو ہے مینٹین رہتی ہے. اب ٹرانسپائریشن ہے کیا؟ ٹرانسپائریشن ہمارے پاس دا پروسیس آف ایواپوریشن آف دا واٹر انٹو ویپرز بائی اسٹومیٹا. ریموول آف water vapors are escaping of water from the plant into vapors in the form of vapors through stomata is called transpiration. وہ پروسیس ہے کہ جس کے اندر اسٹومیٹا کے ذریعے پانی کو جو ہے وہ ویپرز کی صورت میں پودوں کے اندر سے ریلیز کر دیا جاتا ہے، تو وہ ہمارے پاس پروسیس کیا کہلائے گا؟ ٹرانسپائریشن. اب ٹرانسپائریشن کے ذریعے پودے بہت سارا پانی جو ہے اپنے اندر سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو ایٹماسفیئر ہے اس کا موئسچرائزر برقرار رہتا ہے. اگر پودے نہیں ہوں گے تو ٹرانسپائریشن کا عمل نہیں ہوگا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ فضا میں موئسچرائزنگ کم ہو جانے کی وجہ سے آپ کی جو زمین ہے اس کا ٹمپریچر انتہائی انکریز ہو جائے گا، سیریس جو ہے وہ لمٹ تک. When there are no tree to keep soil in place. جب کوئی بھی ہمارے پاس پودا نہیں ہوگا، یعنی ڈیفارسٹیشن کرتے جاؤ گے تو پودے باقی نہیں رہیں گے. اب جب پودے باقی نہیں رہیں گے تو مٹی جو ہے اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ سکتی. جیسے میں بتایا بہت زیادہ نمی آ جائے گی اور زمین اور جو ہے سوئل ایروزن ہونا شروع ہو جائے گا. دیر آر مور چانسز آف سوئل ایروزن.
زمینی کٹاؤ کے بہت زیادہ چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. ہیوی رین فال واشز سوئل انٹو ریور. جب تیز بارشیں ہوں گی پودے نہیں ہوں گے, کیونکہ پودے جو ہے زمین کی مٹی کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں. جب پودے ہی نہیں رہیں گے ڈیفارسٹیشن کے نتیجے میں, تو جب بہت تیز بارشیں ہوں گی تو وہ زمینی مٹی کو بہا کر جو ہے وہ آپ کے دریاؤں میں لے جائے گی. اسینشیل نیوٹرینٹس آر واشڈ آف سوئل. تیز بارشیں جو ہے, اگر درخت نہیں ہوتے, تیز بارشیں جو ہے زمین کے اندر جو قدرت نے نیوٹرینٹس رکھے ہیں ان کو بھی بہا کر ساتھ لے جاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی زمین کی جو فرٹیلٹی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. ریور بیکم چاکڈ ود مڈ اینڈ سلٹ. اب جو آپ لوگوں کے ریور ہیں, ظاہر کہ مٹی جائے گی, اس میں چونا یہ سب کچھ جاتا ہے, تو آپ کے ریور جو ہے وہ گارے کے ساتھ اور سلٹ, یہ ریت کہہ سکتے ہو, ایسے کنکریں کہہ سکتے ہو, اس سے جو ہے بھرپور ہو جائے گا, بھر جائے گا, اور نتیجہ پھر کیا ہوگا, وچ کین کاز فلڈس, اور اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے, سیلاب ہو سکتے ہیں. The silted water gets stored in dams and it reduces their water storage. جو سلٹڈ واٹر یعنی جس میں مطلب مٹی ہوتی ہے, ریت ہوتی ہے, یا اس کا چونا بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس طرح کا جو سلٹڈ واٹر ہوتا ہے, اور اگر ڈیمس کے اندر تم اکٹھا کرتے ہو تو اس کا ڈیمس کے اندر اکٹھا ہوگا تو مٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں پانی اپنے اندر اسٹور کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. ڈیفارسٹیشن آلسو کنٹریبیوٹس ٹو ڈیکریز ٹرانسپریشن. ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے ٹرانسپریشن کا عمل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, وچ لیزنس کلاؤڈ فارمیشن, اور تمہارے بادل بھی کم بنیں گے. دس الٹیمیٹلی ریڈیوز دا سورسز آف رین. بارشیں کم ہوگی اور ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. ان ڈیولپنگ کنٹریز آلموسٹ 3 بلین پیپل ریلے آن ووڈ فار ہیٹنگ اینڈ کوکنگ. کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ترقی یافتہ ممالک ہیں, تقریباً 3 بلین پیپل جو ہیں وہاں پر لکڑی پر انحصار کرتے ہیں. کس مقصد کے لیے, ہیٹ حاصل کرنے کے لیے اور پکانے کے لیے. فوریسٹ سپورٹس کنسٹیبل بایوڈائیورسٹی. فوریسٹ جو ہے بہت زیادہ تعداد کے اندر بایوڈائیورسٹی کو جو سپورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. کہہ رہے دا یوٹیلائزیشن آف فوریسٹ پروڈکٹس انکلوڈنگ ٹمبر اینڈ فیول ووڈ. ٹمبر بولتے ہی عمارتوں بنانے کے, جیسے آپ کے دروازے بنتے ہیں, کھڑکیاں بنتی ہیں, گھر کی کرسیاں بنتی ہیں, فرنیچر بنتا ہے, یہ سارے ٹمبر کے فارم میں آتے ہیں. کہہ رہے کہ فوریسٹ پروڈکٹ کا استعمال جس کے اندر ٹمبر شامل ہے اور فیول ووڈ, لکڑی جلانے کے لیے جو آپ یوز کرتے ہیں, پلیڈ اے کی رول ان ہیومن سوسائٹی. یہ ٹمبر اور جو فیول ووڈ ہے یہ انسانوں کی سوسائٹی کے اندر ایک کلیدی کردار یعنی بنیادی کردار ادا کرتی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. Today, developed countries continue utilize timber for building houses. کہہ رہے آج جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ٹمبر کو استعمال کرنا انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. کس مقصد کے لیے, فار بلڈنگ ہاؤسز, گھر بنانے کے لیے, اینڈ وول پلپ فار میکنگ پیپر, اور لکڑی سے نکلنے والے گودے کو پیپر بنانے کے لیے استعمال. اب پیپر اتنا دنیا میں بنتا ہے تو درخت کاٹ کے ہی اس کا پیپر بنتا ہے. The forest product industry is a large part of economic in developed and developing countries. جو فوریسٹ پروڈکٹ انڈسٹری ہوتی ہے, جو فوریسٹ سے بنی ہوئی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرتی ہیں یا بناتی ہیں, وہ ترقی یافتہ ممالک اور جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں, ان دونوں حصوں کے اندر پیسے کے لحاظ سے, اکنامک مینس پیسے کے لحاظ سے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. پیسے اکنامک کے لحاظ سے وہ ایک بہت بڑا اپنا مقام رکھتی ہیں, جو کہ فوریسٹ پروڈکٹ انڈسٹریز ہوتی ہیں. شارٹ ٹرم اکنامک گینز میڈ بائی کنورژن آف فوریسٹ ٹو ایگریکلچر. اب دیکھو کہ وقتی طور پر ہم نے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایگریکلچر کے لیے ہم زمین خالی کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ ایگریکلچر کرنے کے لیے جب آپ فوریسٹ کو صاف کرو گے تو اس میں آپ کو جو پروفٹ حاصل ہوگا وہ لمبے عرصے کے لیے, شارٹ ٹرم کے لیے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اب کہہ رہے کہ شارٹ ٹرم اکنامک گینز میڈ بائی کنورژن آف فوریسٹ ٹو ایگریکلچر آفن لیڈس ٹو لاس آف لانگ ٹرم اکنامک. اب وقتی طور پر اپنی اکنامک ذرائع کو پورا کرنے کے لیے, اپنے مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی زمین جو ہے وہ کاشتکاری کے لیے نکال دیتے ہو, تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ وقتی طور پر فیصلہ کرنے سے آپ لمبے عرصے تک اکنامک کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں. اب دیکھو کہ آپ نے ایک جگہ درخت لگایا ہے, فار ایگزامپل آپ نے آموں کا آپ کا باغ ہے,
ایک کنال کے اوپر یا 40 مربوں کے اوپر یا 20 کنال کے اوپر آپ کے جو ہے وہ آموں کے ہی درخت ہیں. اب دیکھو ہر سال آم جو ہے آپ کو جو ہے وہ آم کا پھل فراہم کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کیا کرو گے, ہر سال اسے بیچ کے کتنا پیسہ کما سکتے ہو. اب آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے یہاں پر کاشتکاری کرنی ہے. اب وہاں پر آپ کا فیصلہ سم ٹائم اچھا ہوگا لیکن سم ٹائم اچھا نہیں ہوگا. تو یہی یہاں پہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم منافع کو چھوڑ کر شارٹ ٹرم منافع کی طرف جب آتے ہیں تو یہ شارٹ ٹرم منافع سم ٹائم آپ کو فائدے کے اندر لے جاتا ہے, لیکن اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم جو آپ تھوڑے عرصے آپ کو وہ فائدہ دیتا ہے, اس کے بعد وہ آپ کی زمین جو ہے اس پر آپ کا زیادہ لاگت آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے خرچے بڑھ جاتے ہیں. سمجھ آ گئی میری بات کی. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے اوور ہنٹنگ. Overhunting has been a significant causes of extinction of hundreds of species. حد سے زیادہ شکار جو ہے وہ سینکڑوں کے لحاظ سے اسپیشیز کو ناپید کرنے کی بنیادی وجہ ہے. And endangerment of many more such as whale, ibex, اریال, مارخور. مارخور تو پاکستان کا نیشنل جو ہے وہ اینیمل ہے. اب کہہ رہے کہ ہمارے پاس 100 اسپیشیز کی ناپیدگی کا باعث جو ہے وہ اوور ہنٹنگ ہے. خاص کر یہاں پر جو اسپیشیز اس وقت انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں پاکستان کے اندر, اس میں ایک آپ کی وہیل ہے, آئیبیکس ہے, اریال ہے, مارخور ہے. کمرشل ہنٹنگ بوتھ لیگل اینڈ انلیگل از دا پرنسپل تھریٹ. جو پیشہ ورانہ ہنٹنگ ہے, جیسے لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں, درختوں کو کاٹتے ہیں, چاہے وہ سرکاری طور پر یعنی قانونی طور پر ہو یا غیر قانونی طور پر ہو, یہ ہمارے پاس بنیادی خطرہ ہے بایو ڈائیورسٹی کے لیے. اس کے بعد آپ کی کتاب کے اندر کچھ انڈینجرڈ اسپیشیز دی گئی ہیں جس میں ہمارے پاس ہے انڈس ڈولفن ہے, مارکو پولو شیپ ہے, ہوبارا بسٹرڈ ہے. تو اس میں فرسٹ ہم بات کرتے ہیں انڈس ڈولفن کے بارے میں. اکارڈنگ ٹو WWF. اب یہ WWF کیا ہے؟ ورلڈ وائلڈ, ایف مینس فنڈ, پیس پاکستان. یہ ایک ادارہ ہے کہ جو انڈینجرڈ جو اسپیشیز ہیں ان کو سیو کرتا ہے تاکہ ان کی نمبرنگ کے اندر اضافہ کیا جائے. ٹھیک ہے, ورلڈ وائلڈ فنڈ پاکستان. اونلی انڈس ڈولفن, اونلی 600 اینیملس آف دا اسپیشیز آف انڈس ڈولفن. یہ دریائے سندھ میں پائے جانے والی ڈولفن ہے, بڑی خوبصورت ہوتی ہے یہ. کہہ رہے صرف 600 اینیمل جو ہیں انڈس ڈولفن کی اسپیشیز کے جو ہے آر لیفٹ ٹوڈے ان دا انڈس ریور. دریائے سندھ میں اتنی جو اس کی اسپیشیز رہ چکی ہیں 600 کے قریب, یعنی اس کو ایکسٹنٹ ہونے کا خطرہ لاحق ہے. دا پاپولیشن آف دی اسپیشیز ڈکلائن ڈیو ٹو دا واٹر پولوشن. کہہ رہے کہ اس اسپیشیز کی پاپولیشن جو کم ہوئی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ واٹر پولوشن کی وجہ سے. پاؤچنگ, لوگ اسے پکڑتے ہیں, اس کو کھانے کے لیے پکڑتے ہیں, اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اینڈ ڈسٹرکشن آف ہیبیٹیٹ, اور جو ہے وہ اس کے رہنے کے جو وہاں پر قدرتی حالات ہیں اس کے اندر خرابی ہے یہ, جس کی وجہ سے اس کی تعداد مر جاتی ہے پھر جب ان کو وہ ماحول نہیں ملتا. تو اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ اسپیشیز کم ہو رہی ہیں. مارکو پولو شیپ آر دا موسٹ فاؤنڈ ان خنجراب نیشنل پارک اینڈ نیئر بائی ایریاز. یہ خنجراب نیشنل پارک کے عام طور پر زیادہ پائی جاتی ہیں, اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے. دیئر نمبر ہیو بین ریپڈلی ڈیکریزنگ ان دا لاسٹ 2 decades. کہہ رہے کہ ان کی تعداد جو ہے پچھلے 2 دہائیوں سے بڑی تیزی سے جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں. اینڈ WWF has started project for its conservation, اور اس کو حفاظت کرنے کے لیے, اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو WWF ادارہ ہے انہوں نے جو ہے کام شروع کر دیے ہیں. ہوبارا بسٹرڈ, یہ آپ لوگوں کا جو بگلا ہوتا ہے اس کی طرح کا پرندہ, لیکن سائز میں یہ بڑا ہوتا ہے, رنگین ہوتا ہے. دس برڈ فلائز ٹو پاکستان ان ونٹر سیزن. یہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ سردیوں میں فلائی کر کے آتے ہیں. فرام دا فارمر سویٹ ٹیریٹری, جو سویت صحرا ہے وہاں سے جو ہے یہ فلائی کر کے سردیوں میں پاکستان کی طرف آتے ہیں. اینڈ سیٹلز ان چولستان, اور چولستان کے صحرا میں ٹھہرتے ہیں. اینڈ تھرڈ ڈیزرٹ.
دا ڈکلائن ان اٹس پاپولیشن، اس کی پاپولیشن میں جو کمی ہے از ڈیو ٹو ہنٹنگ، ہنٹنگ کی وجہ سے بائی فارنرز، پاکستان سے باہر سے لوگ آتے ہیں، خاص طور پر یہ جو سعودی عرب کے جو امیر ہیں، شہزادے ہیں، بادشاہ ہیں، جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو اس جانور کا بڑے شوق سے وہ شکار کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ جو فارنر آتے ہیں یا دیگر کنٹریز سے لوگ آتے ہیں تو وہ اس کا شکار کرتے ہیں کھانے کے لیے، اینڈ دا ڈسٹرکشنز آف اٹس ہیبیٹیٹ، اور اس کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جانے کی وجہ سے بھی، اور جو فارنر آتے ہیں وہ اس کا شکار کرنے کی وجہ سے اس کی اسپیشیز کے اندر بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ تو یہاں یہ بیٹا آپ کا 3rd چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔